السلام علیکم۔ آج نہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور نہ یہ کہوں گی کہ لائک کریں ویڈیو کو۔ ایک بات ضرور کہوں گی، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور میرے لیے بھی، کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ پلیز اس کو شیئر کریں۔ چھوٹے سی ٹاپک پہ آج بات کرنی ہے، کوکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں ہے یہ، اور یہ وہی آج ٹاپک ہے جو اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور جس پہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اور چینلز پہ کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا مسئلہ، کیونکہ پاکستان تمام مسلم امہ کو یونائٹڈ رکھنے میں بہت مددگار ہے، تو یہ بہت ضروری ٹاپک تھا میرے لیے کہ میں اس کو ڈسکس کروں۔ مجھے نہیں پتا اس کے آؤٹ کم کیا ہوگا، آپ پسند کریں گے تو میں مزید ایک ویڈیو ضرور اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کروں گی، جو میرے دل کے اندر ہے وہ میں باتیں کر سکوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے چینل کا کیا بنتا ہے، آپ لوگ پسند کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ میرا ایز مسلم، ایز پاکستانی میرا فرض تھا کہ میں اپنی آواز پہنچاؤں اور اس جہاد میں، اس کوشش میں، جد و جہد میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ میرے پاس یہی پلیٹ فارم ہے جس کو میں یوز کر سکتی ہوں، یہی سپیس میرے پیغام آپ تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ کرے آپ کے دل میں میری بات اترے، یا آپ آگے فارورڈ کریں تو کسی کے دل میں بات اترے اور ہم دونوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ چھوٹا سا انٹروڈکشن، تاکہ جب میں بات کروں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں ایک لا علم انسان نہیں ہوں۔ میں نے گریجویشن کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں اور اردو لٹریچر میں۔ اس کے علاوہ میری زندگی کے سٹارٹ جو ہے اس کے 20 ایئرز بکس پڑھنے میں رہے ہیں۔ میرا فیورٹ ہابی ہی بکس پڑھنا تھی، اور آپ یہ سمجھ لیں 300-400 پیج جب تک میں دن کے نہیں پڑھتی تھی مجھے سکون نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے مجھے الحمدللہ بہت خزانہ دیا، اور میں بڑا اپنا ایسٹ سمجھتی ہوں، اور لائف کا ہے، جس میں میرے فیورٹ ٹاپک اسلامک ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی، اور تھوڑا سا جو ہے دین کو میں پڑھ سکی الحمدللہ۔ قرآن پاک کو کافی بار میں ترجمے سے پڑھ چکی ہوں الحمدللہ، اور یہ سلسلہ جاری سے ساری ہے اور ٹل ڈیتھ انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ ہر دفعہ پڑھتے ہیں کچھ نیا ملتا ہے۔ احادیث کو مطالعہ کیا ہے، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے ہم کچھ بھولتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو ہر چیز آپ کے در ذہن میں تر و تازہ رہتی ہے، بالکل فریش رہتی ہے۔ یہ میرا انٹروڈکشن ہے۔ اب جو میں بات آپ سے کرنے لگی ہوں، یہ پکچر میں نے اسپیشلی یہاں لگائی ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں۔ یہ طور سینا ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، تو یہ اسپیشلی میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے۔ پاکستان مسلم امہ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ اس لیے کہ اٹامک پاور ہے، کوئی اور کنٹری اٹامک پاور نہیں ہے، اسی لیے جو اسلام دشمن ہے وہ پاکستان کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اندر کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا ہے۔ ہمیں یہ چیز اب برداشت نہیں کرنی۔ ہمارے بزرگوں نے جو غلطی کی ہے 40 سال، 50 سال، 30 سال وہ برداشت کرتے رہے کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی بات نہیں، یا ہمارے ہاں عام فہم یہ سمجھا جاتا ہے مجھے تو فرق نہیں پڑ رہا نا تو کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہم پیدا ہی، ہماری کریشن اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے لیے کی ہوتی ہے، ہمیں دوسروں کو نقصان سے بچانا ہوتا ہے، لیکن ہم جب یہ سوچیں گے کہ جب تک مجھے ہٹ نہیں ہوگا تو میں نہیں بولوں گا یا مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے، نہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہمیں ضرور دی گئی ہے۔ ہمیں ہمارے ٹارگٹ سے سوچے سمجھے پلان کے تحت ہٹایا گیا، ہماری ماؤں کو، ہماری بچیوں کو تعلیم نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ نسلیں بناتی۔ ارطغرل الغازی آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح میں نے بہت سارے اسلامک ناولز پڑھے، اسلامک ہسٹری پڑھی، اسپیشلی نسیم حجازی کا بہت اچھا کام ہے، اس میں اور بھی بہت سارے رائٹر ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو وہ دیں تاکہ وہ ان فضول چیزوں سے باہر نکلیں جو ہمارے بچے گیجٹ لے کے گیمز کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تاکہ ان کو کچھ اویئرنیس آئے۔ ہم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ذات پہ کوئی توہین کرتا تھا تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے، پاکستان کا مسلمان
اسپیشلی حکمران خاموش ہیں، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہم پہ کیسے لوگ باہر اور اندر کی طاقتوں نے مسلط کر دی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، وہ نیکی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے نیوٹرل ہونے کو نہیں کہا، نیوٹرل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کسی ایک طرف ہونا پسند ہے۔ اگر آپ برے کے ساتھ ہیں تو کمپلیٹلی ہو جائیں، اگر آپ صحیح کے ساتھ ہیں تو کمپلیٹلی ہو جائیں۔ اپنا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ جو ہمارے بڑے غلطیاں کر چکے، جس کی سزا مل رہی ہے، اب کچھ ہماری غلطیاں، کچھ ان کی، انہوں نے برداشت کیا، اللہ سے معافی مانگے۔ جو اللہ ہمارے گناہوں کی اس طرح سے سزا دے سکتا ہے، جب ہم اجتماعی اپنے گھروں میں، اپنے کام کی جگہوں پہ، یا ہم جس جگہ بھی کہیں حکمرانی کرتے ہیں، تو ہم کوئی نواز شریف بن جاتا ہے، کوئی زرداری بن جاتا ہے، کوئی فضل الرحمان بن جاتا ہے، یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر لے لیں، ہم وہ بن جاتے ہیں، تو پھر ہم پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران مسلط ہوتا ہے۔ تو کچھ ہماری غلطیاں تھیں ہمارے بڑوں کی، جو اب آگے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ہم اپنے انڈر آنے والے، آپ گھر میں رہنے والی عورت ہیں، یا آپ باہر کام کرنے والے آدمی ہیں، یا باہر کام کرنے والی عورت ہیں، اگر آپ نے اپنے سے نیچے یا ماتحت لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی اپنے کے ساتھ، کسی پرائے کے ساتھ، توبہ کریں۔ انسانوں کے ساتھ جب ہم ظلم کرتے ہیں تو اس کی شکل یہی نکلتی ہے کہ پھر ہم پہ وہ لوگ مسلط ہوتے ہیں جو ہم پہ آ کے ظلم کرتے ہیں۔ تو فار گاڈ سیک اللہ سے معافی مانگیں، ہم سب معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ دنیا فانی ہے، کچھ نہیں رکھا، جان تو جانی ہے، تو کیوں نہ جان اس کے لیے جائے اور اس طریقے سے جائے جس پہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ جان ہماری سدا نہیں رہنی۔ مجھے تو یہ نہیں پتا اگلے منٹ میں زندہ ہوں کہ نہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے سپیریئر بنایا ہے اپنی تمام مخلوقات میں، تو اس کے ساتھ کچھ انصاف کرنا چاہیے ہمیں بھی۔ جب ہم اتنے نل ہو جائیں گے ایز اے نیشن، ہر قسم کا، آپ دیکھیں جتنے انبیاء آئے اور ہر انبیاء کی قوم میں ایک گناہ تھا، اب آپ دیکھیں تو اپنی قوم کے اندر دھوکہ، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی، فحاشی، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، جھوٹی گواہیاں ہیں۔ جو کسی نبی کے امت میں انڈیویجول بیڈ کوالٹیز تھیں، وہ ہم نے ہماری نیشن میں اب، اسپیشلی میں پاکستان کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص کر ایز اے اوورسیز پاکستانی، یہ جب میں اپنے ملک جاؤں تو مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ہے۔ میں برا بھلا نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میری تکلیف ہے۔ میں نے بہت 2 مہینے 2.5 مہینے سے بہت سخت تکلیف میں ہوں۔ ویسے تو میں بہت سالوں سے تکلیف میں ہوں، جب سے مجھے اویئرنیس آئی تھی، جب سے مجھے علم اللہ نے دینا شروع کیا تھا، لیکن آج وہ پوائنٹ آیا کہ میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے بولنا ہے۔ اگر اب بھی نہیں بولیں گے، یا اب بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو پھر کب کریں گے؟ کتنے دن جینا ہے؟ کتنا کھا لینا ہے؟ کتنا ساتھ لے کے چلا جانا ہے؟ ہر چیز کی لمٹ ہے۔ اللہ نے کسی نعمت سے روکا نہیں ہے، لیکن پلیز دوسروں کا حق نہ کھائیں، دوسروں کو ان کا حق دیں۔ حسد کو، کسی سے جلنے کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کسی کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہوں، کسی کے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل موڑ سے نکالے گا، اور آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا کہ آپ کو اس کی پریزنس محسوس ہوگی۔ باتیں بہت ساری ہیں کرنے والی، صرف آپ سے یہی کہنا تھا، جو غلطیاں ہیں ان کی معافی مانگ کے اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ ہماری مدد کرو اور ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور اب جب آپ
کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہو، جس طریقے سے آپ نے باہر نکلنا ہے اور ان لوگوں کو باہر نکالنا ہے جو ہمارے ملک میں اس کا خسارہ چاہتے ہیں، اس کا نقصان چاہتے ہیں، اس ملک اور قوم کو آگے پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ سے مدد طلب کریں ہم سب مل کے، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا اور ہمارے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا دے گا۔ بس آخر میں یہ کہ اس میسج کو جتنا ہو سکے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور پاکستان کے لیے ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، اللہ سے توبہ استغفار کر کے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا تو مجھے بتائیے گا، میں کوشش کروں گی ایک آدھ ویڈیو ڈیٹیل میں بناؤں، اور میری جو کوکنگ ویڈیوز نہیں آ رہی اس کی تاخیر کی وجہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔